میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد. باب الصبر، یہ باب ہے صبر کے بیان میں، صبر کے بارے میں. صبر کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، کہ صبر کہتے ہیں اپنے آپ جمانا ایسی چیز پر جس پر شریعت بھی متفق ہو اور عقل بھی متفق ہو. صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو ایسی چیز پر جمانا، اپنے آپ کو ان کاموں کا پابند بنانا شریعت بھی جس کا تقاضا کرتی ہو اور عقل بھی جس کا تقاضا کرتی ہو. صبر ہم لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ تکلیف، مصیبت، حادثات، بیماری، پریشانی، انتقال ہو جائے تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے، یا کوئی مار دیا تو خاموش رہنا اور کہنا کہ صبر کرتے ہیں ہم. سمجھ میں آئی بات؟ کسی نے کوئی زمین کا حصہ دبا لیا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم صبر کرتے ہیں. کسی نے کوئی برا بھلا کہہ دیا ہم کہتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں. معاشرے میں صبر صرف اس کو ہی سمجھا جاتا ہے، مصیبت تکلیف کے موقع پر آدمی کا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ صبر کہہ رہا ہے. غصہ آ رہا تھا، غصہ پی گیا تو یہ سمجھتا ہے آدمی کہ میں نے صبر کیا. بے شک یہ صبر کی قسم ہے، لیکن صبر کی دو اور قسمیں بھی ہیں. یہ تو صبر علی المصیبت ہے، صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا. نمبر دو صبر کی قسم صبر علی المعصیہ، صبر علی المعصیہ، گناہ پر صبر کرنا، گناہ سے بچنا. کوئی تقاضا ہو رہا تھا گناہ کا، آدمی رک گیا تو حبس النفس، اصل اس کا جو معنی ہے وہ ذہن میں رکھیں، اپنے نفس کو روکنا، اپنے نفس کو جمانا ان کاموں پر شریعت جس کا تقاضا کرتی ہو، عقل جس کا تقاضا کرتی ہو. تو گناہ سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی ایک صبر ہے، صبر کی قسم ہے. صبر علی المصیبت، صبر علی المعصیہ، گناہ پر صبر کرنا. نمبر تین صبر علی الطاعہ، عبادت پر صبر کرنا. ٹھنڈی کا زمانہ ہے، فجر کی نماز میں اٹھنا اور پھر وضو کرنا اور مسجد کے لیے گھر سے نکلنا بہت بھاری پڑتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آدمی ہمت سے کام لیا اور مشقت کو برداشت کیا، اس نے صبر سے کام لیا، یعنی اپنے آپ کو اس عمل پر جمایا. تو صبر علی الطاعہ، عبادت پر صبر. دل چاہ رہا جلدی جلدی وضو کر لیں، نہیں، وہ اطمینان سے وضو کر رہا ہے کہ کوہنی، یہاں پہ کوہنی جو ہے یہ بھی دھلنا چاہیے. اگر یہ ایک بال بھی سوکھا رہ جائے گا وضو صحیح نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں. تب ٹھنڈی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن آدمی ہمت کر کے اچھے سے وضو کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے شادی بیاہ کا موسم ہے، اب فضول خرچیوں کا دورہ ہے، آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کر رہا ہے، نہیں میں فضول خرچی نہیں کروں گا، یہ گناہ ہے. اور وہ سادگی اور شریعت اور سنت کے مطابق وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے. اب اس پر بھاری، اس کے نفس پر بھاری پڑ رہا ہے اور اس کے گھر والے ہی اس کے لیے بھاری پڑ رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ گھر والے کہہ رہے ارے ایسا کیسا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ لوگ ہم کو کیا سمجھیں گے کہ کتنے غریب ہیں، لڑکی والوں کا کھا رہے ہیں. تو غریب لوگ ہی تو کھاتے ہیں صدقہ خیرات زکوٰۃ لوگوں کی. سمجھ میں آئی بات؟ وہ لڑکی والے سے پوچھو آپ نے کہاں کہاں سے ڈونیشن لیا، کہاں کہاں سے زکوٰۃ ملی آپ کو، بتاتا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو بھائیوں یہ صبر کی تین قسمیں، صبر علی الطاعہ، عبادت پر صبر کرنا، عبادت پر جمنا، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا اور مشقت کو برداشت کرنا، پیاس کو برداشت کرنا، تراویح میں قیام اللیل، رات کے کھڑے رہنے میں پیر کے درد کو برداشت کرنا، یہ عبادت پر صبر ہے. صبر کی دوسری قسم صبر علی المعصیہ، گناہ پر صبر، مطلب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام کاموں سے بچانا. 2 نمبر والے کے ہاں سے دعوت آئی ہے لیکن بہت شاندار، لمبا، سمجھ میں آئی بات؟ اور سارا معاملہ لمبا، اور اس نے کئی لوگوں کو لمبے کیے ہیں تو جا کے لمبا پہنچا ہے.
سمجھ میں آئی بات؟ دل چاہ رہا ہے کہ جانا چاہیے، وہاں بم لوگ بھی ہیں، ہے نا، کیا بولتے اس کو، وہ جو باڈی گارڈ رہتے موٹے موٹے، باؤنسر، ہاں باؤنسر، تو باؤنسر لوگ بھی وہاں ہیں، فوٹو کھچائیں گے، شان بگھاریں گے، اسٹیٹس اور فیس بک کی زینت بڑھائیں گے، لیکن نہیں، حرام لقمے سے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، سمجھ میں آئی بات، حرام لقمے سے بہتر ہے مر جانا، نہیں جائیں گے، نہیں کھائیں گے، دال روٹی کھا لیں گے، مر جانے کی میں تفسیر کرتا ہوں اس کو، کیونکہ جملہ زبان سے نکل گیا ہے تو تفسیر کر دیتے ہیں۔ دیکھو، اگر کوئی آدمی اتنا بھوکا ہو کہ اس کی جان چلی جائے گی اور حرام سامنے گوشت پڑا ہوا ہے سور کا، تو کھا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کہ چلو بھائی اس کی بھی بریانی کھا لیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے۔ الا ما اضطررتم الیہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے تم پر حرام قرار دی ہیں، لیکن اگر تم بہت پریشان ہو گئے ہو، مضطر، کوئی چارہ ہی نہیں ہے، جان کا اندیشہ ہے، تو پھر تھوڑا سا اس کو چکھ سکتے ہو کہ تمہاری جان باقی رہ جائے، تو وہ ایک مسئلہ الگ ہے، اس کو میں نے کلیئر کر دیا۔ اب یہاں 2 نمبر والے کے یہاں بہت دل چاہ رہا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، 10 قسم کے سٹارٹر ہیں، کیونکہ اب یہ پیٹ نہیں ہے، یہ مشین ہو گیا ہے، سمجھ میں آئی بات، یہ انجن ہو گیا ہے، انجن، اس کو اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے گھما گھما کے، تو اسٹارٹر کا دورہ ہے، لیکن یہ اپنے آپ پر یہ رحم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، میں حرام لقمے نہیں کھا سکتا، میں دال روٹی کھا لوں گا، سمجھ میں آئی بات، دنیا بھر کی کینٹین اپنے یہاں جا کر بریانی کھا لوں گا، سمجھ میں آئی بات، لیکن میں 2 نمبر والے کے یہاں نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ صبر علی المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو اس نے بچایا، گناہ سے اس نے اپنے آپ کو بچایا، اس کو صبر علی المعصیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر، جو مشہور ہے، جس کو سب لوگ جانتے ہیں۔ اور بھی فقہا نے، علماء نے ایک قسم اور بیان کی ہے، صبر علی المکارہ، ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنا۔ اب آپ سفر کر رہے ہیں، کوئی سامنے بیٹھ کے بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اب تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ دھواں اڑا رہا ہے لیکن صبر، سمجھ میں آئی بات، کچھ لمحات کے لیے سفر ہے، پھر اپنی اپنی منزل پر سب اتر جائیں گے، اب کیا منہ بجا کر کوئی فائدہ نہیں ہے، بات بگاڑ کر کوئی فائدہ نہیں، اس لیے آدمی صبر کر لیتا ہے۔ تو مکارہ، یہ بھی 4تھی قسم صبر کی، صبر علی المکارہ، ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا اور اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو طاعت پر جمانا، سمجھ میں آئی بات۔ تو یہ صبر کی 4 قسمیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اب صبر کا بیان شروع فرمایا ہے، پہلے اخلاص کا بیان تھا، پھر توبہ کا بیان، اب باب الصبر۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور جب مقابلہ ہو تو جم جاؤ، اے ایمان والو صبر کرو، مطلب یہ ہے کہ تکلیف دہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، قرآن کہتا ہے کہ تم ضرور بھی ضرور سنو گے اپنے کانوں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، مشرکین سے تکلیف دینے والی باتیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سنو گے تم ان کی باتوں کو، سمجھ میں آئی بات کہ ان کو دیش سے نکال دو، ان کو یہ کر دو، وہ کر دو، ان کا بائیکاٹ کرو، دنیا بھر کی چیزیں تم سنو گے، بین کر دو ان کو، حلال بین کر دو، حرام بین کر دو، دنیا بھر کی باتیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے صبر کرو۔ قرآن کہتا ہے دوسری جگہ پہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات کو فالو کرو۔ کل یہاں پر کوئی ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا تو نیوز پر میں نے نظر دوڑائی، صرف دیکھا نہیں، صرف دوڑائی، پورا میدان تقریباً بھرا ہوا تھا۔ عشاء کی نماز ہوئی ہمارے یہاں کل بھی، آج بھی، پوری مسجد تو نظر نہیں آتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تقوی تھوڑی ہے، تقوی پر لقوہ ہو گیا ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، باطل تمہیں لا يضرهم شيئا، لا يضركم شيئا، تم کو ذرہ برابر بھی وہ تکلیف نہیں دے سکیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ صبر میں تو بہت آگے ہیں، لیکن تقوی میں پیچھے ہیں، تو کیسے کام چلے گا؟ گاڑی تو 2 پہیے سے چلتی ہے، ایک پہیہ بہت شاندار، دوسرا ہے ہی نہیں، چلے گی کیسے گاڑی؟ تو تقوی اختیار کرنے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو صبر کرو، حالات آئیں گے۔ فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کی یہی بات رہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آگے دیکھو آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے اور جان کی کمی سے، یعنی تمہارے لوگوں کا انتقال ہوگا، پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ فلسطین کے لوگوں کی زبان پر یہی آیت سننے میں آتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے ہم آزمائیں گے، تو آزما رہے ہیں، وہ ہم راضی ہیں اللہ کے فیصلے پر۔ وَصَابِرُوا، اوپر آیت آئی جب مقابلہ ہو تو جم جاؤ، ہمیں آغاز نہیں کرنا ہے، ہمیں شروعات چھیڑنا نہیں ہے کسی کو، لیکن کوئی چھیڑتا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ کوئی مقابلے میں اتر جائے تو پھر اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دینا چاہیے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آزادی ہو گئی ملک میں تو فسادات ہوئے کئی جگہ پر، تو لوگ ڈرے سہمے رہتے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن یہ تقریر فرمائی کہ اتنا ڈرتے ہو، ڈر کر کیا ہوگا؟ گھروں میں چھپے رہتے ہو، اس سے کیا ہوگا؟ کسی پر اقدام مت کرو، پہل مت کرو، لیکن اگر تم کو کوئی چھیڑے اور تم پر کوئی حملہ کرے تو اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کرو کہ اس کو چھٹی کی دودھ یاد آ جائے۔ یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حوصلہ بخش تقریر فرمائی تھی۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے جب مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ، وَصَابِرُوا، لیکن اپنی طرف سے پہل مت کرو، ورنہ کیمرے میں آپ آ جائیں گے، آپ کا نام آ جائے گا کہ یہ انہوں نے شروعات کی تھی۔ آپ شروعات مت کیجئے، لیکن اگر آپ پر کوئی اٹیک کرے تو اس کو بالکل برداشت مت کرو۔ آپ کے نبی پر، آپ کی شریعت پر اگر اٹیک ہو رہا ہے بالکل برداشت نہیں، آپ کی مسجدوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے بالکل برداشت نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ کب تک خاموش رہیں گے بھائی، کبھی یہ مسجد کا سروے، کبھی وہ مسجد کا سروے، زبردستی سروے ہی سروے ہوتا رہے گا، اور اس میں پھر بابری مسجد کا بھی یہی ہوا، سروے کر کر کے اس کو پورا ستیاناش کر دیے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اوپر والوں کو عزم و حوصلہ عطا فرمائے کہ کب تک جو ہے ایک خاموشی رہے گی۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے، بے حساب۔ صبر معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور صبر کو میں نے بتایا کہ 4 قسمیں اس کی، پورا دین اور پوری شریعت اس کے اندر آ جائے گی، عبادت پر، مصیبت پر، گناہ پر، ناپسندیدہ چیزوں پر صبر۔ بچا کیا؟ یہی ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی 2 طریقے سے ہی گزرتی ہے، یا تو صبر کے ساتھ یا شکر کے ساتھ۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا۔ زندگی اسی طرح سے گزرے گی، کبھی گھنا گھنا، کبھی مٹھی بھر چنا، کبھی وہ بھی منع۔ وقال اللہ تعالی وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفْرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ کہ کسی نے صبر کر لیا اور معاف کر دیا اللہ کے لیے تو یہ ہمت والے کاموں میں سے۔ وقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ ہم لوگ صبر تو بہت کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، لیکن نماز، قرآن کہہ رہا ہے مدد حاصل کرو اللہ کی صبر سے اور نماز سے۔ تو نماز میں ہم لوگ پیچھے ہیں، پابندی نہیں ہو رہی ہے، دل میں آ رہا ہے پڑھ لے رہے ہیں، ورنہ کوئی بات نہیں۔ میدانوں میں دیکھو، کھیل کے میدانوں میں سب بھرے پڑے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیتے ہیں کھیلنے کے لیے اور پیدا ہوئے ہیں کھیلنے کے لیے۔
قرآن کہتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا جو منظر ہوگا اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی. یہ تو چند دنوں کی ایک کھیل تماشا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. 1-2 نمبر، یہ آدمی نے بہت پیسہ جمع کیا اور شاندار تجوری میں پیسے سب رکھ دیے اور تجوری کے اوپر لکھوا دیا، جیسے گھروں کے اوپر کچھ لوگ لکھواتے ھذا من فضل ربی، کہ میرے رب کا فضل ہے. یہ رب کا فضل نہیں ہے، یہ 2 نمبر کا فضل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ رشوت کا فضل ہے، یہ بہنوں کے حصے کو دبا کے رکھے اس کا فضل ہے. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی سے دھوکہ مت کھانا کہ یہ بہت بڑا بزرگ آدمی نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس نے ڈبویا سب کو، ٹوپی پہنا کے پھر آگے ھذا من فضل ربی لکھوا دیے. ہاں واقعی کسی نے حلال سے محنت سے اپنا پیسہ جمع کر کے اور پھر مکان بنائے اور اس پر لکھے ھذا من فضل ربی، تو واقعی اللہ کا کرم ہے. باقی 2 نمبر یہ لوگ بھی بہت لکھواتے ہیں، تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. تو ایک آدمی نے اس طریقے سے خوب پیسہ جمع کیا تجوری میں اور پھر جو ہے اس پر لکھوا دیا ھذا من فضل ربی. چور آیا، سارا پیسہ سمیٹا اور اس کو جو ھذا من فضل ربی تھا وہ اسٹیکر نکال کے وہاں پر لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین. اب چلتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کروڑوں روپے شہر کے پتہ نہیں کون کون سی تنظیموں کے نظر ہو گئے. میں نے کہا اچھی طریقے سے زکوٰۃ نکلی ہے. میں نے آج ہی ایک صاحب سے کہا اچھی طریقے سے زکوٰۃ نکلی ہے، کیونکہ ڈبل کے چکر میں تھے، ٹبل کے چکر میں تھے. اب زکوٰۃ نکالتے رہو. وقال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے اور دیکھیں گے کون دل سے اللہ کے لیے لڑتا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور کون صرف پیچھے رہ جانے والا ہے، کون بہانے کی تلاش میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے ضرور بھی ضرور. والآیات فی الامر بالصبر وبیان فضلہ کثیرۃ معروفہ. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کے سلسلے میں، صبر کے حکم کے بارے میں اور اس کے فضل کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری آیتیں، قرآن بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ صبر صبر صبر. وعن ابی مالک الحارثی بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ الميزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک كل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. رواہ مسلم. حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام قبول کیے ہیں. اشعری ہیں، قبیلہ اشعر سے ان کا تعلق ہے اور قبیلہ اشعر یمن کا ایک قبیلہ تھا. اسی سے بہت مشہور اور معروف صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعری حضرات کے لیے بہت تعریف فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، حجرے میں ہوتا ہوں، تو اشعری لوگوں کی تلاوت کی آواز کو میں سنتا ہوں، سمجھ جاتا ہوں کہ ایک قبیلے اشعر سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ میں دن میں جانتا نہیں ہوں کہ ان کا خیمہ کہاں ہے، لیکن رات میں ان کی آواز سن کر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت اچھی آواز میں تلاوت کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی تلاوت فرماتے تھے. ان کو لحن داودی یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو آواز تھی بڑی شاندار. جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو چرندے پرندے سب سنتے تھے آ کر. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا تھا. وہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے اور سنے، پھر چلے گئے. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ تم بہت اچھا قرآن پڑھ رہے تھے، رات میں نے سنا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ بھی سن رہے ہیں تو میں اور اچھے طریقے سے پڑھتا.
تو اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ مسلمان کے دل کو خوش کرنے کے لیے، مومن کے دل کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو یہ ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ خوش ہو جائیں. اور مومن کے دل کو خوش کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے، بلکہ اس میں صدقے کا ثواب ہے. ادخال السرور فی قلب المؤمن صدقۃ، کہ مومن کے دل کو خوش کرنا، اس میں خوشی داخل کرنا صدقے کا ثواب ہے. حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے. تو یہ اشعری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے 27 روایات مروی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے. الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. آدمی کو چاہیے کہ اپنا چپل، اپنی گاڑی، اپنا کپڑا، سمجھ میں آئی بات، اپنا گھر، یہ سب بہت صاف ستھرا رکھے. اپنا ٹوائلٹ بہت صاف ستھرا رکھے. ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دعوت برکاتہم یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے دل دیکھنا ہو تو ٹوائلٹ اس کی جا کے دیکھو، یعنی اس کے گھر میں اگر کبھی جانا ہو تو دیکھو کہ بھائی ان کی جو ہے ان کا دل کیسا ہے، کیا ہے. تو اگر کبھی ضرورت پڑے استنجا کی تو جا کے ٹوائلٹ دیکھو. اگر وہ صاف ستھرا ہے تو سمجھو ان کا دل بھی صاف ستھرا ہے، اور وہ میلا کچیلا ہے تو سمجھو یہ بھی ایسے ہی ہیں. چنانچہ جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو جو بھی رشتے والے آتے تو اہتمام کے ساتھ جو ہے تمام چیزوں کی صفائی کرائی جاتی تھی. اور بعض مرتبہ کچھ لوگ جان بوجھ کے جاتے کہ بھائی پیشاب کرنا ہے تو بالکل تیار ہے، جائیے کر لیجئے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. بتائیے پاکی صفائی میں، اس لیے کہ جب آپ کی طبیعت صاف ستھری رہے گی عبادت میں دل لگے گا. سمجھ میں آئی بات؟ نیکی کرنے کا دل چاہے گا. اور جب ایک دم پھوہڑ پن کے ساتھ رہیں گے اور بال بڑے بڑے ہیں، مونچھ کے بال بڑے بڑے ہیں، سمجھ میں آئی بات، بغل کے بال میں کھجلی ہو رہی ہے کیونکہ بال بڑے ہو گئے ہیں، اور پسینہ ہو رہا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، تو کوئی کام میں دل نہیں لگے گا، من نہیں لگے گا. اور آپ کی وجہ سے الجھن بھی ہوگی سامنے والوں کو. آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو کوئی قریب میں بیٹھ کر بات کرنا پسند نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ خوشبودار ہوں، چمکدار ہوں اور اچھے سے کپڑے پہنے ہوں تو لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ بھائی وہ آپ سے قریب بیٹھیں. تو ظاہر کا بڑا اثر پڑتا ہے باطن پر. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پاکی آدھا ایمان. آپ دنیا میں مسئلے مسائل کی جو بھی کتاب اٹھائیں گے یا پڑھیں گے جو عربی میں ہیں یا مدرسوں میں جو پڑھائی جاتی ہیں، سب سے پہلا بیان اس میں طہارت کا آتا ہے، یعنی پاکی، صفائی، پانی وغیرہ کا، استنجے کا، اسی کا بیان شروع ہوتا ہے پہلے. کیونکہ کوئی بھی مسلمان ہو یا نان مسلم، اس کو سب سے زیادہ ضرورت اسی کی پڑتی ہے. شروعات اسی سے ہوتی ہے. صبح کی شروعات بھی اسی سے ہوتی ہے. اور کوئی نان مسلم بنتا ہے تو اس کو نہانا پڑتا ہے، یعنی نہانا چاہیے. بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے تاکہ ظاہری جو ناپاکی وہ بھی ختم ہو جائے. کلمے کی برکت سے اندر کی ناپاکی ختم ہو گئی تو غسل بھی کر لے. پھر وضو کرے گا، اس کو نماز پڑھنا ہے تو ناپاکی اس کو معلوم ہونا چاہیے نا. تو ہر مدرسے کے اندر کتاب جو شروع ہوتی ہے وہ کتاب الطہارات، کتاب الطہارت یا کتاب الطہارات، پاکی کا بیان. شریعت کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان. تو آدمی کو اپنے دانت، اپنے بال، اپنی آنکھ، اپنا پورا جسم، اپنے جوتے، سواری، ان سب چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ایسے ہی کیسے بھی پڑے ہیں. اب گاڑی خرید لیے، کبھی اس کو دھلتے بھی نہیں، نہ صاف بھی کرتے، نہ سروس میں ڈالتے، کچھ نئے سے چل رہے ہیں. جوتا جو خرید لیے تو اب اس کو کبھی صفائی کی ضرورت نہیں. ہم نے ایک شعر بنایا تھا، شاہی مراد آباد مدرسے میں پڑھ رہے تھے، سردی کا زمانہ تھا. یہ پنکھے کو بھی دیکھ لیجئے، یہ پنکھے کے لیے ہی شعر بنائے تھے. تو ساتھیوں میں ایک ڈسکشن ہوا کہ چلو بھائی پنکھے کے اوپر کون شعر بنائے گا، کوئی بناؤ. تو الحمدللہ ہم نے ایک شعر بنایا، وہ اس کے لیے بھی ہے بیچارے کے لیے، کہ سب کو ہوا دیتا ہوں میں بوقت ضرورت، سب کو ہوا دیتا ہوں میں بوقت ضرورت، مجھ پر بھی کبھی دست کرم پھیر لیا کرو. دیکھو اس کو، دست کرم پھیر لو، یعنی بھائی میری صفائی کر دو. ہمارے جو کلاس کا جو پنکھا تھا وہ بھی بہت پرانا اولڈ تھا اور پھر وہ بہت گندا بھی ہو گیا تھا. تو اس کی صورتحال دیکھ کر یہ شعر ہم نے بنایا تھا. کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا. بہرحال تو صفائی ستھرائی ہر چیز کی. آج کل تو ایسی ایسی مشینیں ہیں اور ایسی ایسی چیزیں لکوڈ ہیں
کہ بہت اچھی صفائی ہو سکتی. آدمی خوب پیسہ خرچ کرتا ہے ادھر ادھر، گھر والوں کو اچھی اچھی مشینیں لا کر دیجیے تاکہ صفائی ستھرائی اچھے سے ہو سکے. بھائی بیوی ہے، پورا گھر صاف کرنا، پوچھا لگانا بہت مشکل ہے، تو پوچھے والے بھی مشینیں آ گئی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور بھی طرح طرح کی مشینیں آ گئی ہیں، تو اس کو استعمال کرو اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھو، اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھو. پاکی آدھا ایمان ہے. ورنہ آج مسلمانوں کے محلوں کا حال یہ ہے کہ پتہ ہی چل جاتا کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. ہڈی وہاں دکھ رہی ہے، قربانی کے موقع پر تو اللہ کی پناہ ہے، کہیں پر گوشت، کہیں پر بوٹی، کہیں پر ہڈی، ادھر ادھر سب. کتے سب سے زیادہ اسی محلے میں گھومتے رہتے، ان کو معلوم ہے مال مٹیریل یہی ہے. اور شاکاہاری لوگوں کے یہاں کچھ بھی نہیں، وہ گھاس تھوڑی کھانے جائیں گے. لیکن صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. والحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہنے سے، الحمدللہ اگر کوئی کہتا ہے تو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ پورا میزان جو نام اعمال، یعنی جو قیامت کے دن میزان ترازو جو ہوگا، نیکی کا پلڑا برائی کا پلڑا، تو نیکی کا پلڑا بھر جاتا ہے اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے. تو ہم لوگ کتنا وقت گزار دیتے ہیں اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھتے. دیکھیے کتنی فضیلت ہے کہ والحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہنے سے کیا ہوگا؟ میزان بھر جائے گا. الحمدللہ میزان کو بھر دے گا، اتنا اجر و ثواب ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ او تملأان ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ الحمدللہ اگر کوئی کہتا ہے تو آسمان اور زمین کی جتنی چیزیں ہیں سب میں اس کی برکت بھر جاتی ہے اور اتنا اجر و ثواب ملے گا. والصلاۃ نور، نماز نور ہے. آدمی دنیا بھر کی کریمیں استعمال کرتا ہے میں اچھا دکھوں، عورتیں دنیا بھر کا میک اپ پتہ نہیں کتنا کتنا مہنگا مہنگا، اس میں اسکین کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے ان کی، نماز نہیں پڑھتی. والصلاۃ نور، نماز نور ہے، نور کا ذریعہ ہے، چہرے کے لیے بھی، قبر کے لیے بھی، حشر کے لیے بھی، ہر جگہ نور، لائٹ، روشنی. والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے. کس بات کی دلیل ہے؟ کہ آپ کی انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی. ایک چیک ہے یہ جو آپ کی عذاب سے حفاظت کرے گا، اللہ کے غصے سے حفاظت کرے گا، بری موت سے حفاظت کرے گا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا صدقہ. والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے تو تھوڑا اس کو جو ہے گھٹن محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی زندگی میں آسانی ہی آسانی. روشنی جب سورج جب نکلتا ہے تو ساری تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. تو جو صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے تو دنیا میں جو مشکلات ہیں وہ اس کے لیے سب ختم ہو جاتی ہے، اس کو ہمت اور حوصلہ مل جاتا ہے. والقرآن حجت لک و علیک، قرآن یا تو آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہوگا، آپ کے لیے سفارشی ہوگا یا آپ کے خلاف دعویٰ پیش کرے گا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں. آپ کے لیے سفارشی کب بنے گا؟ جب آپ اس کی تلاوت کریں، صحیح تلاوت کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں. ہمارا درس قرآن ہوتا ہے الحمدللہ اتوار سے لے کر جو ہے بدھ تک، فجر بعد 15 منٹ اس میں شرکت کریں اور قرآن لے کر بیٹھے. کہاں ہم پڑھ رہے ہیں، کہاں ترجمہ کر رہے ہیں، کیا تفسیر کر رہے ہیں، اس کو دیکھیے. آپ نے جو کالج یونیورسٹی میں کس طریقے سے پڑھے ہیں اسی طریقے سے پڑھے ہیں کہ سر جو ہے بک میں لکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. آپ کے پاس بک ہوتی ہے، آپ اس میں دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، امتحان کے زمانے میں یاد کر لیتے، ہو گیا. اسی طریقے سے تو پڑھایا جاتا ہے. تو درس قرآن ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہاتھ میں قرآن ہو، تاکہ میں جو پڑھ رہا ہوں آپ اس کو سنو، دیکھو، سمجھو اور یاد رکھو. تو قرآن سے جڑیں. یہ جو حماس شکست دے رہا ہے اسرائیل کو، ناک میں دم کر دیا ہے، اس کس وجہ سے معلوم ہے آپ؟ قرآن کی برکت. اس میں اکثر لوگ حافظ قرآن، یا ابو عبیدہ وغیرہ ان کی اسپیچ سنیے آپ، قرآن کی آیت دھڑا دھڑ پڑھتے ہیں. اکثر لوگ حافظ قرآن، اور اکثر لوگ وہ ہیں جن کو بڑی بڑی صورتیں یاد. اگر حافظ قرآن نہیں ہے ان کو یاسین شریف یاد ہے، واقعہ سورہ واقعہ یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، بڑی بڑی صورتیں ان کو حفظ ہیں. ہمارے یہاں کہہ دو نماز پڑھا دو، بھائی نماز پڑھانا مشکل، 10 غلطی جائے گی، کہاں یاد ہے. تو جو قوم قرآن سے کٹ جائے گی، جو قوم قرآن سے دور ہوگی، وہ بھلا کیا کچھ کر سکتی ہے. حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو عزت دیں گے.
اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو عزت دیتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ذلت بھی دیتے ہیں. مطلب جو اس کو تھامتا ہے، پکڑتا ہے اور عمل کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ لوگ عزت پاتے ہیں، اور جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ دیے، ذلیل ہو گئے. تو قرآن سے وابستگی بہت ضروری ہے. صبح میں ناشتہ گلگلا اور پوہا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس کے ہوٹل پہ پہنچتے ہیں، وہاں جانا ہے، وہاں چائے. تو جسم کے ناشتے کی بہت فکر ہے. روح کا بھی ناشتہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن سننا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے. روح کا ناشتہ، روح کی فکر نہیں کر رہے. روح زندہ رہے گی، جسم تو مٹی میں مل جائے گا، مٹی سے بنا ہے. تو روح کے ناشتے کی بھی فکر ہونی چاہیے. جسم کے لیے 2 گھنٹے پسینے بہا رہے ہیں، باڈی بنا رہے، اور روح کے ناشتے کے لیے فجر میں مسجد میں نہیں آ پا رہے. تو یہ کیسی مسلمانی ہے اور انداز مسلمانی ہے. کل الناس یغدو، ہر کوئی آدمی صبح کرتا ہے، اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے. پس یا تو وہ آزاد کر دیتا ہے اپنے نفس کو، یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے. جب صبح ہوتی ہے آدمی مختلف کاموں میں مشغول ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں، جہنم سے بچاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہلاک کر دیتے اپنے آپ کو، یعنی جہنم والے کام کرتے ہیں. ہر آدمی کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تو اب آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے کاموں میں ہے، اچھے کام میں ہے، برے کام میں ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے.